بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ایمان بندہ مومن کا خوف و رجا کے مابین کی کیفیت کا نام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور فائز المرام ہے، کہ جس میں خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت اس کو مائل کرتی ہے، نفس امارہ مائل کرتا ہے، شیطان اس کو وساوس کی طرف لگانا چاہتا ہے تو فوراً کانپنے لگتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں کیسے کوئی گناہ کروں، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، یہ خوف ہے۔ اور اگر کہیں اسے بھولے بھٹکے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کب کبھی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، غم رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، یہ خوف ہے۔ اور رجا کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ اس کے سامنے ہیں لیکن روتا ہے، مالک کے گڑ گڑاتا ہے اس کے دروازے پر اور اس کو چھوڑتا نہیں، اور دل سے توکل کامل رکھے ہوئے ہے کہ میرا رب اتنا ستار و غفار رحمان و رحیم ہے، البالغ فی الرحمت غایتہا اس کی شان ہے کہ جتنے بھی میرے گناہ ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب مجھے معافی عطا فرما دے گا۔ بندہ مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ قطعاً غلط ہے کہ امید رحمت کرے اور گناہ بھی کرتا جائے اور کہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ امید رحمت رکھتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ یا مایوس ہو جانا کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ آپ بخشش کے لائق ہی نہیں ہوں، تو یہ بھی غلط اور جہالت اور گمراہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید کافر ہے، مومن مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ انسان کا تعلق اور جو ایمان و عقیدہ ہے وہ دونوں کا کامل ہونا چاہیے، خوف کا بھی رجا کا بھی۔ اور اگر کسی کو یہ کیفیتیں نصیب ہوئی ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہے، جس طرح کہ یہ حدیث پاک آپ سنیے۔ عن انس قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ایک نوجوان کے پاس گئے، وہو فی الموت، اور وہ سکرات موت میں تھا، بالکل آخر پہ تھا کہ اب اس کا جان کنی کا وقت قریب ہے۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیف تجدک، اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، کس کیفیت میں پاتے ہو؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں، وانی، اور ساتھ ہی کہا، ایک تو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رحمت رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی کہا وانی اخاف ذنوبی، اور ساتھ ساتھ جب مجھے میری غلطیاں یاد آتی ہیں تو ڈرتا بھی بہت ہوں کہ وہ بہت بلند بارگاہ ہے، اگر وہ گرفت کر لے تو میں کیا کروں گا، تو اس لیے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ڈرتا بھی بہت ہوں، خوف بھی بہت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم اس قدر ہے کہ اس سے امید رحمت بھی رکھے ہوئے ہوں۔ تو جب اس نے یہ جواب دیا نا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف۔ حضور نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے مومن کے دل میں اس وقت میں جب کہ وہ قریب المرگ بھی پہنچ چکا، اگر اس کی طبیعت میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ خوف و خشیت الہی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت کی امید بھی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے امن عطا فرما دیتا ہے جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، یعنی خوف و خشیت والی کیفیت۔ تو دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنا دی کہ یقیناً تیری امید کے مطابق تیرا رب تجھ سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اور جس سے تو ڈر رہا ہے اس ڈر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عذاب سے اور نار سے اور تمام تکلیف کے معاملات سے محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ خوف و خشیت بھی طبیعت پہ غالب رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی پر امید بھی رہنا چاہیے۔